بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف 12,000 مجاہدین، دوسری طرف لاکھوں کا غرور۔ زمین خون سے سرخ تھی، آسمان تکبیر سے گونج رہا تھا، اور اسی میدان میں ایک ایسا سپہ سالار کھڑا تھا جس کی تلوار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار فرمایا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ یمامہ اور پھر جنگ یرموک میں ایسے کون سے جذباتی مناظر پیش آئے جنہیں پڑھ کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے؟ آئیے مستند اسلامی تاریخ کی روشنی میں ان عظیم واقعات کو ترتیب وار ایک مسلسل داستان کی صورت میں سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی فضائیں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے غم سے بوجھل تھیں۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل ٹوٹا ہوا تھا۔ مگر اسلام کے دشمنوں نے یہی وقت کمزوری سمجھا۔ عرب کے مختلف قبائل میں ارتداد کی لہریں اٹھنے لگیں۔ کہیں زکوٰۃ سے انکار ہوا، کہیں جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، اور انہی میں سب سے خطرناک نام مسیلمہ کذاب کا تھا، جس نے یمامہ میں ہزاروں پیروکار جمع کر لیے تھے۔ اس نازک وقت میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی فیصلہ فرمایا جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے تو میں ان سے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ جب اسلامی لشکر یمامہ کی سرزمین پر پہنچا تو سامنے مسلمہ کا بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ آغاز میں جنگ انتہائی سخت ہوئی۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی اور وہ پوری قوت سے حملے کر رہے تھے۔ کئی مقامات پر مسلمانوں کی صفیں ہل گئیں، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار بلند آواز میں پکارے، اے اسلام کے شیرو، آج ثابت کر دو کہ تم اللہ کے دین کے محافظ ہو۔ یہ آواز سنتے ہی مجاہدین کے دلوں میں نئی جان آ گئی۔ مہاجرین اور انصار نے اپنی الگ الگ صفیں منظم کیں تاکہ ہر قبیلہ اپنی بہادری دکھائے۔ پھر ایسی ٹکر ہوئی کہ تلواروں کی جھنکار، تکبیروں کی صدائیں اور شہادت کی آرزو ایک ساتھ میدان میں گونجنے لگی۔ اسی جنگ میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ بہت سے وہ صحابہ جو قرآن کریم زبانی یاد رکھتے تھے اللہ کی راہ میں جان قربان کر گئے۔ ان کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ اطمینان تھا۔ یہی وہ عظیم قربانی تھی جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ اللہ کی کتاب ہمیشہ محفوظ رہے۔ جنگ کا سب سے فیصلہ کن مرحلہ اس وقت آیا جب مسلمہ اپنے ساتھیوں سمیت ایک مضبوط باغ میں جا پہنچا جو بعد میں حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغ کہلایا۔ باغ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ مسلمان باہر کھڑے تھے اور اندر سے تیر برس رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈھالوں پر اٹھا کر باغ کے اندر پھینک دو۔ مجاہدین نے انہیں ڈھالوں پر اٹھایا اور دیوار کے پار پھینک دیا۔ وہ اکیلے دشمنوں کے درمیان جا گرے، شدید لڑائی کی، دروازے تک پہنچے اور اندر سے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے باغ میں داخل ہو گئے۔ اسی باغ میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا،
اپنے نیزے کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جس نیزے سے میں نے اسلام کو غم دیا، اسی نیزے سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کر کے اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنا نیزہ پھینکا جو مسلمہ کو لگا، پھر دوسرے صحابی کے وار سے وہ ہلاک ہو گیا۔ یوں جھوٹی نبوت کا سب سے بڑا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یمامہ کی فتح کے بعد اسلامی ریاست مزید مضبوط ہو گئی، مگر آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اب نگاہیں شام کی سرزمین کی طرف اٹھیں، جہاں رومی سلطنت اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے تیار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ شام میں موجود تمام اسلامی لشکروں کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ اگرچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظامی مصلحت سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر دیا، حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ انتہائی عتاب کے ساتھ قبول کیا اور فرمایا، میں منصب کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہوں۔ یرموک کا میدان آ پہنچا۔ سامنے مشرقی رومی سلطنت کا عظیم لشکر تھا۔ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، لیکن ایمان میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھے۔ کئی دن تک دونوں لشکر آمنے سامنے رہے۔ جنگ کے دوران ایک ایسا منظر پیش آیا جسے اسلامی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ زخمی مجاہد پانی مانگ رہے تھے۔ ایک صحابی کے پاس پانی پہنچا تو انہوں نے دوسرے زخمی کی آواز سن کر فرمایا، پہلے اسے پانی دو۔ جب دوسرے کے پاس پانی پہنچا تو اس نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ واپس پہلے دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ یہ آثار کی ایسی مثال تھی جس نے دنیا کو سکھایا کہ ایمان انسان کو کسی بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ جنگ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت حکمت کے ساتھ گھڑ سوار دستوں کو حرکت دی۔ مسلمانوں نے یکجا ہو کر ایسا حملہ کیا کہ رومی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ خوف نے ان کے دلوں کو گھیر لیا اور وہ پسپا ہونے لگے۔ بہت سے سپاہی یرموک کی گہری گھاٹیوں میں گر گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ غروب آفتاب تک میدان میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی، بلکہ شام کے دروازے اسلام کے لیے کھلنے کا آغاز تھا۔ اسی فتح نے بعد میں دمشق، بیت المقدس اور پورے خطے میں اسلام کے پھیلاؤ کی راہ ہموار کی۔ جنگ یمامہ نے اسلام کو اندرونی فتنوں سے بچایا، جبکہ جنگ یرموک نے بیرونی طاقتوں کے غرور کو توڑ دیا۔ ان دونوں معرکوں نے ثابت کر دیا کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں بلکہ ایمان، صبر، اتحاد، اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، اس اسلامی کہانی کا مزید اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس اور بیسٹ اسٹوریز اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔